لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الله في شأنه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. محبوب رب المشرقين والمغربين، وجد الحسن والحسين، المكي المدني القرشي الهاشمي المولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم وعظمتهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وخطابه المتين، وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، ذلك الفوز الكبير. صلوات محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، عقیدہ اور عمل ہمارا ایمان اور ہماری نیکیاں، نیک اعمال. تو پہلی منزل یہ ہے کہ ہمارا ایمان صحیح ہو، اور دوسری چیز یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ ہم نیک اعمال بھی انجام دیں. تو جو شخص ایمان لایا ہے اور ایمان کے ساتھ نیک اعمال بھی انجام دیتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے لیے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ وہ ہیں کہ جن کے لیے جنات ہیں، یعنی جنتوں، اور ان جنتوں کی شان یہ ہے کہ ان کے نیچے سے نہریں جاری ہیں. اور ان جنتوں کا حاصل کرنا، پیراڈائز کا حاصل کرنا، جس کی شان اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کی ہے، یہ کیا ہے؟ ذالک الفوز الکبیر. یہ بہت بڑی کامیابی ہے. تو پہلی منزل یہ کہ ایمان. تو ایمان کس کے اوپر؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے اوپر. وہ ہمارا پروردگار ہے، پالنے والا ہے، رب ہے. وہ کریم ہے، ستار ہے، غفار ہے، گناہوں کا بخشنے والا ہے، سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، اور ہر چیز کے اوپر قادر بھی ہے، عدل بھی کرتا ہے. لیکن اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ایسے کام انجام دیں کہ جس سے ہمارا پروردگار ہم سے راضی ہو، اور ایسے کام انجام نہ دیں کہ ہمارا پروردگار ہم سے ناراض ہو جائے. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں یہ معلوم کیسے ہو کہ اللہ کس کام سے راضی ہوگا اور کس کام سے ناراض ہوگا. اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، وہ ہمیں کیسا بنانا چاہتا ہے، وہ ہم سے کیسا عمل چاہتا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ خالق اور مخلوق کے درمیان میں کوئی رابطہ ہونا چاہیے، کوئی وسیلہ ہونا چاہیے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی باتوں کو ہم تک پہنچائے، اور وہ ایسا ہو کہ اس کے کہنے میں، سننے میں کسی بھی طریقے کا کوئی شک نہ ہو. اسی درمیانی رابطے کو جو خالق اور مخلوق کے درمیان ہے، اسی کو نبوت کہتے ہیں. جو رسول آئے ہیں، جو نبی آئے ہیں، رسول کا کام کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو شریعت آئی ہے وہ لوگوں تک پہنچا دیتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ وہ نبی جو ہے، جو رسول ہے، اس کے اوپر ہمارا ایمان رکھنا ضروری ہے. جب تک ہمارا ایمان نبی کے اوپر نہیں ہوگا، رسول کے اوپر نہیں ہوگا، ہمارا عقیدہ اس پر مضبوط نہیں ہوگا، تو پھر اس کی باتوں کی اہمیت بھی ہماری نظر میں نہیں. تو پروردگار ہم کیا کریں؟ تو کیسے راضی ہوگا؟ تو نے قرآن مجید بھیج دیا. کیا یہ قرآن کا تلاوت کرنا، کیا قرآن ہماری گائیڈنس کے لیے کافی ہے؟ کہ قرآن کافی تو ہے لیکن تمہارے لیے کافی نہیں ہے. یہ قرآن اس کے لیے کافی ہے جس نبی پر ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے.
یہ قرآن ان کے لیے کافی ہے جو رسول کے بعد اس قرآن کے وارث ہیں، لیکن تمہارے لیے قرآن کافی نہیں۔ ہم قرآن میں یہ کہیں گے کہ تم نماز پڑھو، اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، لیکن نماز کیسے پڑھنی ہے یہ قرآن نہیں بتائے گا۔ اس کے لیے تمہیں ہمارے نبی کے در تک جانا پڑے گا، ہمارے نبی کی سیرت کے اوپر عمل کرنا پڑے گا، ہمارے نبی کی سنت کو دیکھنا ہوگا، رسول اللہ نماز کیسے پڑھتے تھے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے ہمارے نبی کی زندگی نمونہ عمل ہے۔ یعنی تم کیا کرو کہ تمہارا پروردگار تم سے راضی ہو جائے، تو تم رسول اللہ کی سیرت کی طرف دیکھتے رہو، جیسے جیسے ہمارا نبی کرتا چلا جائے ویسے ویسے تم انجام دیتے چلے جاؤ۔ تو جب تم نبی کی سنت کے اوپر، سیرت کے اوپر عمل کرو گے تو اب جو تمہارا عمل ہوگا اس کے نتیجے میں تمہیں رضائے پروردگار حاصل ہوگی، تمہارا پروردگار تم سے راضی ہو جائے۔ تو رسول، ابھی جو رسول بھیجا ہے، اس رسول کی شان کیا ہے؟ عزیزان محترم، آپ ذرا توجہ کریں کہ جس معاشرے میں، جس سماج میں، جس سوسائٹی میں پیغمبر اکرم تشریف لائے، ان کی حالت کیا ہے کہ وہ بتوں کے سامنے سر جھکاتے ہیں، آئیڈل ورشپر ہیں، وہ سورج کو خدا مان لیتے ہیں، وہ پتھروں کو خدا مان لیتے ہیں، وہ کسی بھی پاورفل کے سامنے جھک جاتے ہیں۔ اب ایسے ماحول میں اگر کوئی ایسا نبی آ جائے کہ جس کے اشارے پر ڈوبا ہوا سورج پلٹ آئے، جس کی دعا پر سورج پلٹ آئے، تو جن لوگوں نے سورج کو خدا مان لیا ہے وہ سورج کے پلٹانے والے کو خدا کیسے نہیں مانیں گے؟ جو لوگ چاند کی پرستش کر رہے ہوں، اگر وہ دیکھیں کہ پیغمبر اشارہ کرتے ہیں اور چاند دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا، تو اب یہ لوگ پھر چاند کی پرستش کیوں نہیں کریں گے؟ اگر یہ دیکھتے ہیں، انہوں نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ انہوں نے مردوں کو زندہ کر دیا، اگر انہوں نے رسول اللہ کا یہ معجزہ دیکھ لیا تو یہ پیغمبر کو بھی خدا ماننے لگیں گے۔ دوسرے انبیاء کے بارے میں، کتنے انبیاء کے بارے میں یہ گمراہ ہوئے ہیں۔ لہذا یہ جو نبی ہے، تمام انبیاء کے اندر جو فضائل و کمالات تھے، ان تمام فضائل و کمالات کا یہ وارث ہے، یہ تمام انبیاء کا سردار ہے، یہ تمام انبیاء کا امام ہے، رسولوں کا سردار ہے۔ تو اس کے معجزات کو دیکھنے کے بعد، اس کی شان کو دیکھنے کے بعد ان کا عالم کیا ہوگا؟ لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر سے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کہہ دیجئے، اے میرے حبیب کہہ دیجئے، قل انما انا بشر مثلکم، دیکھو نبی آپ کہیے کہ میں بھی تمہارے جیسا ایک بشر ہوں، انسان ہوں، ہیومن بینگ ہوں۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ میں آیا ہوں تمہیں اللہ کی معرفت کرانے کے لیے، تم خود مجھے خدا ماننے لگو۔ لہذا یاد رکھنا کہ میں بھی تمہارے جیسا بشر ہوں، مگر یہ بھی مت سمجھنا کہ میں تمہارے جیسا ہوں۔ یوحا الیہ، میری طرف جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحی ہوتی ہے۔ یعنی مطلب کیا ہے؟ تم وہ بولتے ہو جو تمہارا دل چاہتا ہے، میں وہ بولتا ہوں جو وحی کہتی ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ میں وہی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم آتا ہے تو میں اس سے بولتا ہوں، اور یہ جو میں نے تم سے کہا ہے کہ اللہ کو ایک مانو، یہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کہا، بلکہ پروردگار کی طرف سے جو مجھے حکم ہے میں تم تک پہنچایا ہے۔ تو عزیزان محترم، اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیوں کہا کہ میں بھی تمہارے جیسا بشر ہوں؟ اگر رسول اللہ انسان نہ ہوتے، فرشتے ہوتے، یا الگ طریقے کی کوئی تخلیق ہوتی پیغمبر کی، تو ہمیں جب تکلیفیں آتی اور ہم یہ کہتے، لوگ ہم سے کہتے کہ بھئی آپ رسول اللہ کی پیروی کریں، انہیں فالو کریں، تو جواب کیا ہوتا کہ وہ تو ہمارے جیسے نہیں تھے، انہیں بھوک نہیں لگتی تھی، انہیں تکلیف نہیں ہوتی تھی، انہیں ایسی پرابلمز نہیں ہوئی ہیں، فیملی کو کیسے چلایا جاتا ہے، دشمنوں کا مقابلہ کیسے کیا جاتا ہے، حالات خراب ہو کس طریقے سے انسان کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، انہیں کیا معلوم؟
اگر وہ ہمارے جیسے ہوتے تب انہیں معلوم ہوتا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا میں نبی بناؤں گا تو اسے جو نوری ہوگا, تمہارے اور اس کے درمیان کوئی مماثلت نہیں ہوگی, وہ الگ ہے, تم الگ ہو, تم خاکی ہو, وہ نوری ہے, تم خطا کار ہو, وہ معصوم ہے, لیکن تمام طرح کی اس کی خواہشات اسی طریقے سے ہوں گی جس طریقے سے تمہاری خواہشات ہیں, کہ کہیں تم یہ نہ کہہ دو کہ رسول اللہ کو کیا معلوم, پیغمبر کو نہیں معلوم. تو اذا مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ سے کہہ دیا کہ دیکھو یہ بھٹکتے رہے ہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے کمالات کو دیکھنے کے بعد بھی یہ گمراہ ہو جائیں, لہذا پہلے سے کہہ دو کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں. اب لوگوں نے وہ آدھی آیت جو ہے اس کو پکڑ لیا کہ رسول بھی ہمارے جیسے ہیں, لیکن آگے کی بات کہ میرے اوپر اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے, اس بات کو بھول گئے کہ ہم اپنی مرضی کے مالک ہیں, لیکن رسول اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق عمل کرتے ہیں. تو یہ نبی جو ہے, اچھا اس کی شان کیا ہے کہ یہ معصوم ہے. معصوم کسے کہتے ہیں؟ معصوم اسے کہتے ہیں کہ جو سن لیس ہو, جس سے امکان خطا نہ ہو, خطا نہیں کرے گا معصوم. اب میں یہاں پر ایک بات بچوں کے لیے عرض کر دوں, میں نے کہا کہ جو جس طریقے کے معاملات ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, ہمیں بھی بھوک لگتی ہے, ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے, ہمیں بھی گرمی لگتی ہے, اگر ہمارے بدن پر کوئی چیز آ کے لگے ہمیں بھی درد ہوتا ہے, جس طریقے سے فیملی چلانے کے چیلنجز ہمارے سامنے ہوتے ہیں ساری چیزیں, تو وہ ساری چیزیں پیغمبر کے ساتھ بھی ہیں یا معصوم کے ساتھ بھی ہوتی ہیں. تو پھر فرق کہاں پر آ گیا؟ معصوم خطا کیوں نہیں کرے گا, کیوں نہیں کر سکتا ہے؟ جو انبیاء ہیں یا ہمارے ائمہ ہیں ان کا معاملہ فرشتوں جیسا نہیں ہے. فرشتے معصوم ہیں, لیکن فرشتوں کی عصمت میں اور جو معصوم ہدایت کا سلسلہ ہے اس میں فرق یہ ہے کہ فرشتوں کے یہاں ڈیزائرز نہیں ہیں, انہیں بھوک نہیں لگتی, انہیں کھانے کی ضرورت نہیں ہے, ان کی کوئی اور خواہشات نہیں ہے, انہیں بچوں کی کوئی فکر نہیں ہے, لہذا بس اللہ نے انہیں نور سے خلق کیا ہے اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے اوپر عمل کر رہے ہیں جو بھی ہے. اب یہ معصوم جو ہے یہ گناہ نہیں کرے گا, کیوں؟ ایک مثال دوں آپ کے سامنے, 2 مثالیں دوں گا. بہت آپ گرمی کا زمانہ ہو اور آپ کہیں سے آئے اور گھر میں بہترین سامنے شربت رکھا ہوا ہے, ٹھنڈا بھی ہے, میٹھا بھی ہے, کوئی ایسی چیز آپ کی پسند کی کوئی چیز میں شامل کی گئی ہے, فالودہ رکھا ہوا ہے, کوئی چیز ہے, اب آپ کو پیاس بھی لگی ہے اور سامنے وہ بھی ہے, لیکن جب آپ اس کی طرف بڑھے پینے کے لیے تو پتا چلا کہ نہیں, اس کے اندر کوئی نجاست گر گئی. مثلا کہیں پر کوئی کھانا باہر رکھا ہوا ہے, ہم اس کی سے جا رہے ہیں اور ادھر سے جو ہے وہ کتا پاس ہو رہا تھا, کتے نے اس کے اندر منہ ڈال لیا. اب ہم جب تک پہنچے, آپ مجھے بتائیے میں اس پانی کو پیوں گا, اس شربت کو پیوں گا؟ نہیں پیوں گا نا. کیوں؟ اس لیے کہ نہ میں اس کی اسمیل کے اوپر جاؤں گا, نہ میں اس کے ٹیسٹ کے اوپر جاؤں گا, نہ میں اپنی پیاس کو دیکھوں گا. میں یہ دیکھوں گا یہ نجس ہے, میں اس کو نہیں کھا سکتا. میں ظاہر کو نہیں دیکھوں گا, چونکہ میں اس کی حقیقت کو جانتا ہوں. لہذا اچھا دوسرا انسان آیا جسے معلوم نہیں ہے کہ کتے نے اس کے اندر منہ ڈالا ہے, تو وہ تو آگے پی لے گا نا, کیونکہ وہ اس کو ظاہر کو دیکھ رہا ہے. وہ دیکھ رہا ہے اسمیل بہت اچھی ہے, ٹیسٹ بہت اچھا ہے, تازہ بنا کے رکھا گیا ہے, کیونکہ وہ اس کی حقیقت سے واقف نہیں ہے. دوسرا ایگزامپل دوں, ابھی کرونا وائرس کا زمانہ چل رہا ہے. اگر کہیں پر بہت اچھے کھانے, لذیذ ٹیسٹی کھانے ہو, بہترین قسم کے ساری اقسام کے کھانے لگے ہوئے ہیں, اور وہاں پر لوگ کھانا کھا رہے ہیں, جو کھانا سرو کر رہا ہے, آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ انسان جو ہے وہ کرونا پوزیٹیو ہے, آپ مجھے بتائیے اس کے ہاتھ سے کھانا کھائیں گے؟ آپ کھائیں گے؟ نہیں کھائیں گے نا. اگر آپ کو یہ یقین ہے کہ یہ کرونا پوزیٹیو ہے, کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ کرونا پوزیٹیو ہے, اس کا ہاتھ کھانے میں لگا ہے, میں اس کو کھاؤں گا, تو یہ بیماری مجھ تک آ سکتی ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ چیز سامنے والی کتنی بھی خوبصورت ہو, لیکن اگر آپ کو یہ اس کی حقیقت معلوم ہو کہ یہ چیز میرے جسم کو نقصان پہنچانے والی ہے,
میری باڈی کو نقصان پہنچانے والی ہے، مجھے بیمار کر سکتی ہے، تو آپ اس کتنی بھی لذیذ چیز کیوں نہ ہو، کتنی بھی اچھی چیز کیوں نہ ہو، آپ اس کی طرف توجہ نہیں کریں گے۔ بس یہی فرق ہے معصوم میں اور غیر معصوم میں۔ ہم دنیا کی ظاہری چیزوں کو دیکھتے ہیں لیکن بہت چیزوں کی حقیقت ہم کو معلوم نہیں ہے، لہٰذا ہم اس کے ظاہر میں پھنس کے اس گناہ کے اندر ملوث ہو جاتے ہیں۔ لیکن چونکہ معصوم حقیقت کو جانتا ہے کہ یہ ظاہر میں تو بہت اچھی لگ رہی ہے لیکن اس کے اندر وہ زہر چھپا ہوا ہے کہ جو میری روح کو گندا کر دے گا، لہذا معصوم کا ہاتھ اس طرف نہیں اٹھے۔ یہ عصمت، یہ منزل ہے معصوم ہونے کی، منزل یہ ہے۔ اور اب میں ایک اور مثال دے دوں، یہ معصوم ہونا کیوں ضروری ہے؟ نبی کا یا امام کا معصوم ہونا کیوں ضروری ہے؟ ان کا کام ہے اللہ کا پیغام پہنچا دیا، کیوں معصوم ہو؟ اس لیے کہ اگر معصوم نہیں ہوگا اس سے امکان خطا ہوگا، اگر پاسبلٹی ہو کہ یہ گناہ کر سکتا ہے تو پھر ہم کیسے سمجھیں کہ اس نے جو کیا ہے وہ صحیح ہے؟ ہمیں بھروسہ کیسے ہوگا؟ یا دوسری بات، ہم نے بھروسہ کر لیا لیکن اگر اس نے خطا کی تو ہم تو اس کی پیروی کریں گے نا، ہم بھی۔ میں یہاں پر مثال دیتا ہوں کہ کسی بستی میں دور دراز کوئی ولیج تھا، کوئی گامڑا، وہاں کے اندر جو ہے وہ ایک مولانا صاحب گئے تبلیغ کے لیے کہ لوگوں کو دین کی طرف بلائیں۔ اب جب وہاں پہنچے اور جانے کے بعد لوگوں سے ملاقات کی تو پتہ چلا کہ یہ صرف نام کے مسلمان ہیں۔ ہمارے ایک جملہ کہا تھا، گوشت کھانے کے مسلمان، انہیں دین کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے۔ تو مولانا صاحب نے کہا ارے بھائی آپ لوگ مسلمان ہیں، آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے، چلو بھائی آپ لوگ نماز کے لیے چلو، نماز پڑھتے ہو کبھی؟ کہا مسجد تو ہے ہمارے یہاں۔ اب مولانا صاحب مسجد میں گئے تو معلوم ہے اس زمانے میں جو مسجدیں ہوتی تھیں نہیں، کچی مسجد، تو گھاس بڑی بڑی گھاس پڑی۔ میں نے کوئی نماز کے لیے نہیں آتا؟ کہا نہیں، کچھ لوگ عید بقرعید پڑھ لیتے ہیں۔ کہا چلو میں تم کو نماز سکھاتا ہوں، نماز پڑھاتا ہوں، جلدی سے وضو کرو۔ کہ وضو کیسے کیا جائے گا؟ اب مولانا صاحب نے کہا اتنے سارے لوگ ہیں، اب میں ان کو وضو سکھاؤں ایک ایک کر کے تو نماز کا وقت تو ختم ہو جائے گا، تو کیا کیا جائے؟ تو ایسا کیا جائے کہ ان کے سب کے لیے ایسے میں ایک طرف وضو کروں اور دوسری طرف یہ لوگ وضو کریں۔ تو وہاں پر کوئی ندی تھی، چھوٹی ریور، تو وہ گئے، انہوں نے جانے کے بعد میں کہا بھائی میں ایک طرف میں بیٹھتا ہوں، ایک طرف آپ لوگ بیٹھ جاؤ، آپ لوگ مجھے دیکھو، مجھے فالو کرو، جیسے جیسے میں کروں ویسے ویسے تم کرو۔ اب جو مولانا صاحب نے وضو کرنا شروع کیا، مولانا صاحب وضو کر رہے تھے، وضو کرتے کرتے اچانک یہ ہوا کہ مولانا صاحب کا پیر جو ہے سلپ ہو گیا، اور جب پیر سلپ ہوا مولانا صاحب کہاں گئے؟ پانی کے اندر۔ وہ جو سامنے بیٹھے تھے انہوں نے کیا سوچا کہ شاید یہی وضو کا طریقہ ہوگا، لہذا سب پانی کے اندر چلے گئے۔ بعد میں مولانا صاحب نے کہا بھیا تم نے یہ کیا کیا؟ کہا آپ نے ہی تو کہا تھا جیسے جیسے میں کروں ویسے ویسے تم کرتے رہنا۔ ہم یہ سمجھے کہ یہی طریقہ ہے، تو اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس کو نبی بنایا، امام بنایا، پہلے اسے معصوم بنایا۔ آپ کو حکم دیا ہے، مجھے حکم دیا ہے کہ اس کی اتباع کرو، اس کی پیروی کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ معصوم ہے، کبھی بھی اسے کوئی گناہ کا امکان ہے ہی نہیں، یہ کبھی کوئی خطا کر ہی نہیں سکتا ہے۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ ایک بلند صلوات علی محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد۔ عزیزان محترم، یہ جو منزل ہے، اب جو ہمارے نبی ہیں، ہمارے رسول ہیں، سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، اللہ کے بعد سب سے بڑا مقام ہمارے نبی کا ہے۔ اللہ نے انہیں بھیجا ہے۔ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ سورہ مبارکہ جمعہ۔ اس خدا نے بھیجا، مبعوث کیا رسول کو، کس میں؟ امیین کے درمیان، مکے والوں کے درمیان۔ رسول کی شان کیا ہے؟ کہ وہ تلاوت قرآن پاک کرتا ہے، اللہ کی آیتوں کی تلاوت، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کے نفسوں کو پاک کرتا ہے، نفسوں کو پاک۔
تزکیہ جو ہے، طہارت جو ہے نفس کی، یہ بہت بڑی چیز ہے. روزہ کیوں واجب ہے؟ تزکیے کے لیے. بہت ساری چیزوں میں تزکیے کی منزل ہے، تو نفسوں کو پاک کرتا ہے. اب نفسوں کو کون پاک کرے گا؟ کہ جس کا خود کا نفس پاک نہیں ہو بلکہ دوسروں کو پاک کرنے والا. اب تیسری ڈیوٹی نبی کی کیا ہے؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور وہ انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. کتاب سے مراد کیا ہے؟ قرآن مجید، قرآن پاک. حکمت کی بات کو چھوڑ دیجیے تو قرآن کی بات کرتے ہیں. یعنی اللہ نے کیا کہا؟ ہم قرآن بھیج رہے ہیں. قرآن تمہارے لیے کافی کیوں نہیں ہے؟ قرآن اس لیے کافی نہیں ہے کہ ہم نے ایک قرآن کو پڑھانے والے کو، بتانے والے کو، سمجھانے والے کو بھیجا ہے. وہ بتائے گا کہ قرآن کے اندر ظاہر کیا ہے، باطن کیا ہے اور کس طریقے سے عمل کرنا ہے. اب میں بہت توجہ چاہتا ہوں آپ حضرات کی اس منزل پہ آنے کے بعد کہ قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے، فائنل بک. اس کے بعد کوئی کتاب آنے والی نہیں. اور یہ تمام ہیومن بینگ کے لیے، تمام عالمین کے لیے ہدایت ہے. کب تک کے لیے؟ قیامت تک کے لیے. کتاب کوئی آنے والی نہیں. کتاب کی شان کیا ہے؟ پاک ہے. پڑھنا ثواب، دیکھنا ثواب، سننا ثواب، ساتھ میں رکھنا ثواب، ساری چیزیں اپنی جگہ. لیکن بات کیا ہے کہ یہ قرآن جو ہے وہ اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کا منشور ہے، کانسٹیٹیوشن ہے، شریعت ہے اس کے اندر. اور صرف یہی نہیں ہے، لا رتب ولا یابس الا بکتاب مبین. کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے کہ جو قرآن کے اندر موجود نہ ہو. یعنی دنیا کے اندر جتنے بھی علوم ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، آپ کو جس چیز کی ضرورت ہو، ہر چیز قرآن کے اندر موجود ہے. اب مجھے آپ بتائیے، میں نے پہلے مثال دی کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو. صبح کی 2 رکعت پڑھوں، یہ کہاں لکھا ہے؟ نہیں لکھا. ظہر کی 4 پڑھوں، کہاں لکھا ہے؟ نہیں لکھا. عصر کی 4 نہیں لکھی، مغرب کی 3 نہیں لکھی، عشاء کی 4 نہیں لکھی. تو یہ سب کون بتائے گا؟ وہ جو معلم کتاب ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تمہارے لیے میرے نبی کی زندگی جو ہے وہ نمونہ ہے. تمہارا کام یہ ہے کہ میرے نبی کو فالو کرو، جیسے جیسے وہ کہیں ویسے ویسے کرو. میں بہت توجہ چاہتا ہوں آپ حضرات کی. تو اگر قرآن صرف نماز و روزے کی کتاب ہوتی، حج و زکوٰۃ کی کتاب ہوتی، صرف خمس کا بیان ہوتا، صرف جسے ہم شریعت سمجھتے ہیں صرف اس شریعت کا ذکر ہوتا، تب تو ہم سمجھتے کہ ٹھیک ہے پیغمبر کا علم کتنا تھا. ان کی بات چھوڑ دیں جو کہتے ہیں کہ پیغمبر معاذ اللہ جو ہے وہ امی تھے. یعنی امی کا مطلب کہتے ہیں کہ پیغمبر پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے. عام طور سے لوگ سمجھتے ہیں رسول اللہ کا کام کیا تھا؟ شریعت کو سکھانا، دین کو سکھانا. نہیں، اللہ نے کہا، کیا کہا؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. نبی کا کام یہ ہے کہ وہ انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیں. تو کتاب کون سی ہے؟ کہ جس میں تمام علوم، جتنی بھی دنیا کی ضرورتیں ہیں وہ سب موجود ہیں. یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ قرآن میں سائنس نہیں ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ قرآن میں جغرافی نہیں ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ قرآن میں میتھمیٹکس نہیں ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ قرآن کے اندر میڈیکل سائنس نہیں ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ قرآن کے اندر زندگی جینے کا طریقہ، سب کچھ قرآن میں موجود ہے. سارے علوم جو اب تک ہمیں معلوم ہے وہ بھی قرآن میں موجود ہیں، اور جو ہمیں معلوم نہیں ہے بعد میں معلوم ہوں گے وہ بھی سب قرآن میں موجود ہیں. تو اب جو معلم قرآن ہے، جو قرآن کا سکھانے والا، وہ کیسا ہونا چاہیے؟ وہ ایسا ہونا چاہیے کہ دنیا کا کوئی کتنا بڑا فلسفی ہو، سائنٹسٹ ہو، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، جو بھی ہو، لیکن اس کا علم معلم کتاب کے علم کے برابر
نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ ایک فیلڈ کا ایکسپرٹ ہو سکتا ہے، وہ ایک فیلڈ کا ایکسپرٹ ہو سکتا ہے لیکن دوسری فیلڈ کا ایکسپرٹ نہیں ہے۔ تو اب یہ معلم کتاب کون سا ہے؟ معلم کتاب وہ ہے کہ جو مصلی پہ جائے تو سجدے میں اس طریقے سے خالق کی بندگی کرے کہ وہ جیسی کوئی بندگی نہ کر سکے، اور جب منبر کے اوپر جائے تو پھر اس سے کوئی بھی مسئلہ پوچھا جائے، کوئی بھی سوال کیا جائے، کوئی سوال ایسا نہ ہو کہ وہ یہ کہتے کہ ہم تو مولانا صاحب ہیں، میڈیکل سائنس کی بات کرنی کسی ڈاکٹر کے پاس جاؤ۔ آپ کو مکان بہت اچھا بنوانا ہے، نقشہ کیسا ہو، یہ ہمارا کام نہیں ہے، آپ غلط جگہ پہ آ گئے۔ ہم سے تو یہ پوچھو کہ اگر روزے میں کچھ بھول چوک ہو گئی تو کیسے کر کے ٹھیک کریں۔ تو یہ جو معلم کتاب ہے، تو معلم کتاب کیسا ہے؟ دنیا آج تک، اب مصیبت یہ ہے کہ خود تو کہتے ہیں کہ رسول معاذ اللہ امی تھے، اور جب ہم مولا علی کے فضائل بیان کرتے ہیں علی کو بڑھا دیا، علی کو بڑھا دیا، رسول اللہ سے بڑھا دیا۔ ارے ہم نے رسول اللہ سے علی کو نہیں بڑھایا، آپ نے رسول اللہ کو اتنا چھوٹا سمجھ لیا ہے۔ جو میں کیا عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، آپ نے رسول اللہ کو اتنا چھوٹا سمجھ لیا ہے کہ جب وہ اپنے مولا کے فضائل بیان کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ رسول سے بڑھا دیا۔ مولا علی کے فضائل سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں اپنی فکروں کو کھولنے کی ضرورت ہے، ذہنوں کے دریچے کو کھولنے کی ضرورت ہے۔ اور ہم جب مولا علی علیہ السلام کے فضائل پڑھیں اور تم سنو تو پریشان مت ہو کہ رسول اللہ سے بڑھا دیا، بلکہ خوش ہو کہ جب رسول کا جانشین ایسا ہے تو جانشین کا نبی کیسا ہوگا۔ بلند صلی اللہ علیہ محمد پر رسول اللہ، مولا علی کی ہر فضیلت میں رسول اللہ کی فضیلت ہے، کیونکہ نبی نے کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ تم یہی بحث کر رہے رسول اللہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، رسول کہہ رہے تم پڑھنے لکھنے کی بات کر رہے، میں عالم نہیں، میں علم کا شہر ہوں، کوئی علم ایسا نہیں ہے کہ جو میرے پاس نہ ہو، اور دیکھو علی کیا میرا دروازہ ہے۔ لہٰذا علی کی فضیلت سننے کے بعد پریشان مت ہونا، یہ سوچنا کہ جب دروازہ ایسا ہے تو شہر کیسا ہوگا۔ اسی لیے عبداللہ ابن عباس نے ایک مرتبہ کہا کہ اگر میرا اونٹ گم ہو جائے، میرے اونٹ کی مہار گم ہو جائے تو میں قرآن سے پوچھوں گا کہ بتا میرے اونٹ کی مہار کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا اتنی بڑی بڑی کیسی باتیں کر رہے ہیں، قرآن کیسے بتائے گا؟ عبداللہ ابن عباس نے کہا ہم نے قرآن تم جیسے سے نہیں بلکہ علی مرتضیٰ سے سیکھا ہے۔ صلوات اور محمد و آل محمد۔ تو عزیزان محترم، اب منزل یہ کہ اسلام میں علم جو ہے، نالج جو ہے، اس کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ اللہ نے کہا کہ میرا نبی کیا ہے؟ کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ تو جب نبی کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے تو امتی کو جاہل نہیں ہونا چاہیے، آگے بڑھو، سیکھو، دین حاصل کرو۔ طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم کا حاصل کرنا ہر مسلم مرد اور عورت کے اوپر فرض ہے۔ سیکھو، جو نہیں جانتے ہو سیکھنے کی کوشش کرو جس کی تمہیں ضرورت ہے۔ اب جب بات یہ ہوتی ہے کہ بھائی علم سیکھو تو لوگ کیا کہتے ہیں کہ اس سے مطلب یہ ہے کہ صرف مدرسے میں بھیج دیں بچے کو، مکتب میں بھیج دیں، نماز سیکھ لے، روزہ سیکھ لے، حج کے مسائل سیکھ لے اگر جانے کی توفیق ہو جائے، وضو وغیرہ سیکھ لے۔ نہیں، یہ ضروری ہے سیکھنا، یہ سیکھنا ضروری ہے، لیکن مسلمان کی ذمہ داری صرف یہ نہیں ہے، چونکہ مسلمان پیرو قرآن ہے،
اور مسلمان پیروے معلم قرآن ہے، لہذا اسے ہر علم کے میدان میں آگے ہونا چاہیے۔ میں نے پرسوں مرجع علی قدر آیت اللہ سید علی حسینی سیستانی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے وجود کو ہمارے سروں پر قائم رکھے، ان کے بارے میں آپ کے سامنے عرض کیا۔ تو پہلی بات کیا کہ مومن کے حقوق کے بارے میں، دوسری بات عرض کر رہا ہوں، خاص طور سے ان کا زور ہوتا ہے اس بات پہ، جو بھی ملاقات کے لیے جائے ان کا میسج، اہم میسج کیا ہوتا ہے کہ اپنے بچوں کو پڑھاؤ۔ سب سے زیادہ زور تمہارا کس بات پر ہونا چاہیے کہ تمہارے بچے علم کے میدان میں آگے ہوں۔ پھر وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سارے کے سارے مولوی بن جائیں، نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر فیلڈ میں ہمارے بچے آگے ہونے چاہیے۔ ہمارے یہاں بہترین سائنٹسٹ ہوں، ہمارے یہاں بہترین انجینئر ہوں، ہمارے یہاں بہترین ڈاکٹر ہوں، سب کچھ ہو۔ میں یہاں پر آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، جیسے کہ ایران کے لیے جب انقلاب آیا تو کچھ لوگ اپنے والے بھی کہتے تھے کہ ارے یہ مولوی لوگوں کا کام جو ہے یہ نماز پڑھانا ہے، یہ مسلح کی بات ہے، حکومت چلانا ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ آقا خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے اوپر طنز کرتے تھے لوگ، یہ مولویوں کا کام نہیں ہے، ان کا کام ہے عبادت کرنا، تسبیح پڑھنا، قرآن پڑھنا، یہ کہاں سے حکومت چلائیں گے؟ لیکن آج میں آپ سے اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں شیعہ ہوں، میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں آقا خمینی سے بہت زیادہ متاثر ہوں، میں آپ کے سامنے ایک حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ جتنی بھی مسلم کنٹریز ہیں، کوئی ایک کنٹری بھی آپ مجھے بتا دیجئے کہ جو ایران کے علاوہ دنیا کی سپر پاوروں کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کے یہ کہہ رہی ہو کہ تم کچھ بھی اپنے آپ کو سمجھتے ہو، ہم تمہیں کچھ نہیں سمجھتے۔ کیا یہ پاسبل تھا صرف نعرہ لگانے سے؟ بہت توجہ سوچئے گا، صرف نعرے لگائے ہیں؟ یہ نعرے نہیں لگائے، ایران نے وہ کام کیا ہے سائنس کے میدان میں، میڈیکل کے میدان میں، ہر اس میں یہ کام کیا ہے کہ وہ ایران جو شاہ کے زمانے میں جو ہے ایک سوئی کے لیے بھی دوسرے ملکوں کا محتاج تھا، آج ایران کے اندر زیادہ تر چیزیں جو ہے 99% چیزیں جو ہے وہاں کی اپنی بنے ہوئے پروڈکٹ جو ہیں وہ استعمال ہو رہے ہیں۔ جب کرونا وائرس آیا، اچانک سے اتنی بڑی مصیبت آئی، لوگوں نے منع کر دیا مدد نہیں کریں گے، ایران نے خود اپنے یہاں وہ دوائیں بنائی اور اس کے بعد میں کہا تم نے منع کیا تھا، ہم تمہیں فری میں گفٹ بھیج رہے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ اپنے آپ کو مضبوط کیجئے، صرف باتیں نہیں بلکہ عمل کی میدان میں کر کے دکھائیے۔ اگر آپ مجھے بتائیے اگر ایران نے اپنے آپ کو اتنا اسٹرانگ نہیں کیا ہوتا، ٹھیک ہے اللہ پر بھروسہ یقیناً ہے اور وہی بچا بھی رہا ہے، وہی بچائے گا بھی انشاءاللہ۔ اور جس ملک میں اتنے زیادہ محمد و آل محمد علیہ السلام پر درود پڑھا جاتا ہو، جہاں ہر طرف رحمتیں ہی رحمتیں ہوں، اسے کون زیر کر سکتا ہے؟ لیکن ظاہری اعتبار سے بھی انہوں نے اپنے آپ کو اتنا مضبوط کر لیا کہ دیکھو اگر تم نے ہماری طرف آگ اٹھا کے دیکھی تو جو ہمارے جو میزائل ہیں نا، ان کا سب کا نشانہ تمہاری جو ناجائز اولاد ہے اسرائیل یہ ہوگا۔ تم ڈھونڈو گے دنیا کے میپ میں کہ اسرائیل کہاں ہے، تمہیں اسرائیل دکھائی نہیں دے گا۔ اپنے لوگ بھی لگے کوشش میں، جنہیں ہمیشہ سے بغض رہا ہے اہل بیت سے، تو اہل بیت کے ماننے والوں سے بھی ایران کو ختم کر دو، سارا پیسہ ہم لگائیں گے، ایران کو ختم کر دو، یہی چانس ہے۔ لیکن خود ختم ہونے لگے، اس لیے کہ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، جن کے پاس محمد و آل محمد علیہ السلام کا وسیلہ ہو، جن پر امام زمانہ کی نظر کرم ہو، جو جناب زہرا سے توسل کرتے ہو، انہیں کبھی کوئی زیر نہیں کر سکتا۔ تو عزیزان محترم، آقا نے کیا کہا؟ بچوں کو آگے بڑھاؤ ہر فیلڈ میں۔ ہم یہاں عراق میں رہتے ہیں، ہم دوسری کنٹری سے بلاتے ہیں لوگوں کو، نہیں، آپ جہاں پر بھی ہوں خود کفیل بنیے، اپنی کمیونٹی کو، اپنی سوسائٹی کو ایسا بنائیے کہ لوگ آپ کے پاس آئیں ضرورت کے لیے، آپ کو کسی کے سامنے جانا نہ پڑے۔ اور جو میں نے کہا تھا اس میں کیا ہے، یہ کب ہوگا؟ یہ جب نہیں ہوگا کہ بس میرا بچہ، جب ہم یہ کہیں گے ہمارے بچے، توجہ ہے آپ کی، میرا بچہ نہیں، ہمارے بچے، یہ جو قوم کے بچے ہیں،
یہ سب ہمارے بچے ہیں، اس لیے ہمارے اس لیے ہے کہ یہ بچے سب امام زمانہ کے سپاہی ہیں، یہ ہمارے قوم کا فیوچر ہے، مستقبل ہے۔ اگر یہ اسٹرانگ نہیں ہوں گے تو پھر کیسے قوم مضبوط ہوگی؟ ضروری ہے۔ اور دیکھیے ہوتا کیا ہے، ایک چیز یہ علم نفسیات کی ایک بات ہے، میں عرض کی دیتا ہوں آپ کے سامنے کہ بچوں پر کبھی کوئی چیز تھوپنی نہیں چاہیے کہ اگر مجھے اللہ نے توفیق دی کہ میں مولوی بن گیا تو میں اپنے بچے کو فورس کروں، نہیں تجھے مولانا بننا ہے۔ میں دیکھوں اس کی رجحان کدھر ہے، وہ کہتا نہیں مجھے تو دوسرے فیلڈ میں جانا ہے، تو وہ جس فیلڈ میں جانا چاہتا ہے وہاں جائے، لیکن اس کا جذبہ کیا ہونا چاہیے؟ خدمت کا جذبہ ہونا چاہیے۔ ایسا بھی نہ ہو، یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف دینی علوم مدرسے کو بھول جائے، ارے یہ چھوڑو مدرسہ کیا ہے، جاؤ وہاں جاؤ، بھول جاؤ۔ اگر اس کو اگنور کیا تو پھر یہ سب کچھ پڑھ کے بھی بیکار ہو جائے گا، نہ یہ خود کامیاب ہوگا نہ یہ آپ کے لیے کچھ کر سکے گا۔ اگر یہ دین کو جانتا ہوگا، ہم مر جائیں گے تو ہمارے مرنے کے بعد ہمارے لیے سورہ فاتحہ پڑھے گا، ہمارے لیے ایصال ثواب کرے گا، ہماری قبر پہ جائے گا، ہمیں یاد کرے گا اچھے ذکر کے ساتھ۔ اگر دنیا میں ہو گیا مست، ہوں گے کون سا احسان کیا؟ سب ماں باپ اپنے بچوں کو پالتے ہیں، انہوں نے نہیں پال دیا، کیا کر دیا؟ جلدی سے اشارے میں بات کر دوں، ڈاکٹر ہو، سرجن ہے، بڑا اچھا سرجن ہے، کا سرجن تو بہت اچھا بڑا ہے، لیکن ایک جانور جب ذبح کرنے کے لیے بات آئی تو اسے یہ بھی پتا نہیں کہ جانور کو ذبح کیسے کیا جاتا ہے۔ جانور کو قبلہ رخ ہونا چاہیے، تو سرجن سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بہت بڑے انجینئر ہیں، لیکن وضو کرنے بیٹھے تو ہاتھ کی جگہ منہ کی جگہ ہاتھ دھو رہے تھے، تو اس انجینئر ہونے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یعنی دین سیکھنا جتنا ہے وہ تو ضروری ہے، ہم کو سیکھنا ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ دنیا میں جو ضرورت ہے اس کے حساب سے ہم آگے بڑھیں، تاکہ ہم اپنی قوم کا دفاع کر سکیں، اپنے دین کا دفاع کر سکیں۔ اگر دین کا دفاع نہیں کر سکتے تو پھر ہمارے پڑھائی سے، ہماری ایجوکیشن سے، ہماری تعلیم سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور اگر جو ہمارے ماں باپ ہیں، اگر ماں باپ کی فکر یہ ہے کہ ہمارے بچے، تو پڑھنے کے بعد انسان کو بھی اس بات کا خیال رہے کہ میں صرف اپنے گھر کا نہیں ہوں بلکہ پوری قوم کی مجھے مدد کرنی چاہیے۔ اگر کوئی، میں جس فیلڈ میں ہوں، اگر کسی کو ضرورت ہے میں کر سکتا ہوں تو مجھے کرنی چاہیے۔ تو یہ بہت زیادہ ضروری چیز ہے کہ ایجوکیشن پر زور ہو، اور ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ اس بات کا خیال رہے کہ بچہ دین سے دور نہ ہو جائے۔ اب وقت ہو گیا، میں صرف ایک بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا، کہ کچھ لوگ جو ہیں چند چیزیں سیکھنے کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے بڑا کوئی دین کا عالم ہی نہیں۔ مجتہد کے اوپر اعتراض، مولوی کے اوپر اعتراض، مسئلے کے اوپر اعتراض، قرآن کے اوپر اعتراض، نہیں یہ کیسے، آج کے زمانے میں یہ نہیں ہے، آج کے زمانے میں یہ نہیں کہ بھائی تم نے کتنا پڑھا ہے، کتنا جانتے ہو۔ جس مرجع کے خلاف زبان کھولتے تمہیں معلوم ہے کہ ایک مرجع بننے کے لیے، ایک عالم بننے کے لیے، ایک مجتہد بننے کے لیے کتنے علم کی ضرورت ہے، جانتے ہو؟ تمہیں تو یہ بھی نہیں معلوم ہوگا کہ مجتہد بنتا کیسے ہے، اور تم اس کے خلاف زبان کھولتے۔ تو قوم جو بھی ہے جہاں پر، اس کے لیے ایک جذبہ ہونا چاہیے، یونٹی ہونی چاہیے، ایک اندر سے ہمارے میں تڑپ ہونی چاہیے کہ نہیں، ہماری قوم کو، ہمیں پوری قوم کو آگے بڑھانا، اس لیے کہ ایک آدمی کے بڑھنے سے قوم کو عزت نہیں ملتی ہے، قوم کے آگے سے بڑھنے سے ہر ایک کو عزت ملتی ہے۔ یہ بہت ضروری چیز ہے۔ اب میں نے کہا کہ میں آپ کو ایک مثال دوں، تو بچے کو آگے بڑھائیں، پڑھائیں، لیکن یہ خیال رہے کہ جو بچے میں تیار کر رہا ہوں کس کے لیے، میں ہمیشہ کہتا ہوں اللہم عجل لولیک الفرج، یا صاحب الزمان، اے امام زمانہ آ جائیے آپ۔ لیکن میں نے تیاری کیا کی ہے، میرے بچے ہیں، میں ان کو ایسی پرورش ان کی کروں، ایسی تربیت دوں کہ ان کے دل سے جو آل محمد کی محبت ہے وہ کم نہ ہو، یہ محبت ایسی غالب آ جائے کہ دنیا اگر ان کے سامنے آ جائے دنیا کو ٹھوکر مار دے اور یہ کہیں کہ نہیں،
تو یہ چند پیسوں کی یا کسی پوسٹ کی بات کر رہا ہے، اگر محبت اہل بیت کے مقابلے میں دنیا بھی میرے سامنے ہو، میں دنیا کو ٹھوکر ماروں گا۔ تو ضروری کیا ہے کہ ہم جو بچوں کو غذا کھلائیں وہ پاک۔ ظالم حکومت ہے، کسی پوسٹ کا لالچ مل گیا، چلے گئے جا کے تعریفیں کرنے لگے۔ ظالم حکومت ہے، گھر میں کچھ پیسہ آ گیا، ان کے قصیدے پڑھنے لگے۔ معلوم ہے کہ دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے اور آخرت میں بھی ذلت ہوگی، لیکن پاپی پیٹ کا سوال ہے، سب کچھ گوارا ہے، اللہ پر بھروسہ نہیں۔ بس میں ایک چیز آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں اور اس کو یاد رکھیے گا کہ ابو الاسود دوئلی مولا علی علیہ السلام کے بڑے چاہنے والے، امیر شام معاویہ ابن ابی سفیان۔ اب اس کا کیا تھا جو آج کل ہم کچھ حکومتوں میں دیکھتے ہیں نا، کسی کا نام لینا ٹھیک نہیں ہے، انسان کو پہلے ایسے کو ہمارا ہو جائے، نہیں ہوتا، کہا کچھ پیسے دے دو، اب بھی نہیں ہوتا، کسی پوسٹ کا لالچ دے دو، اب بھی نہیں ہوتا، اب اس کو ٹارچر کرو، اگر یہ نہیں کرو گے تمہیں قید میں ڈال دیں گے، تمہارا گھر جلا دیں گے۔ تو یہ جب جو سیاست جو ہے نا، یہ سب معاویہ والی سیاست میں دنیا کے اندر آج رائج ہے۔ تو اس نے کیا کیا کہ علی کا بہت چاہنے والا، کیا کریں، چاہے ایسے تو نہیں مانتا یہ کسی طریقے سے، تو ایسا کرو کہ اس کے گھر کچھ تحفے تحائف بھیجو کہ کچھ علی کی محبت کچھ کم ہو کے تھوڑی ہماری محبت بھی پیدا ہو جائے۔ اب یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے نا، دن اور رات ساتھ میں جمع نہیں ہو سکتے، گمراہی اور ہدایت ساتھ میں نہیں رہ سکتی۔ تو آخر میں کیا کیا کہ تحفے بھیجے اور اس کے اندر بہترین ٹیسٹی حلوہ زعفران کا بنا ہوا، خوشبو مہک رہی ہے۔ وہ گیا، ابو اسود دوئلی کی بیٹی ہے، 5 سال کی ہے صرف، اس نے جب وہ تحفے دیکھے اور حلوہ دیکھا، اتنا بہترین اس میں سے خوشبو آ رہی ہے، تو اس نے جلدی سے اس میں سے اٹھا کے ایک حلوے کا ٹکڑا جو تھا تھوڑا سا اپنے منہ کے اندر، بچی 5 سال کی کتنا اٹھائی گی، جیسے کباب نے کہا نا بیٹا اسے کھانا نہیں۔ تمہیں معلوم ہے یہ امیر شام نے اس لیے بھیجا ہے، بیٹا اس کو نہیں کھانا، یہ زہر ہے، جو میں نے پہلے مثال دی تھی نا کہ اگر ہم کو حقیقت معلوم ہو تو ہم گناہ کی طرف قدم نہیں بڑھائیں گے۔ کہا بیٹا اس کو کھانا نہیں، یہ زہر ہے۔ بظاہر تم یہ دیکھ رہی ہو کہ بہت خوبصورت، بہت ٹیسٹی ہے، بہت لذیذ ہے، زعفرانی حلوہ ہے، یہ جو تحفے بھیجے گئے کائے کے لیے، یہ اس لیے بھیجے گئے ہیں تاکہ ہمارے دلوں سے مولا علی علیہ السلام کی محبت کم ہو جائے اور امیر شام کی محبت پیدا ہو جائے۔ کتنی بڑی بچی ہے، 5 سال کی، لیکن 5 سال کے سن میں بھی ساری باتوں کو جانتی۔ اس نے کہا اچھا یہ اس نے اس لیے بھیجا اللہ اسے ذلیل کرے، وہ ہمارے سردار سے ہم کو دور کرنا چاہتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے سردار سے دور ہو جائیں؟ اور یہ کہنے کے بعد اس بچی نے اپنے منہ کے اندر انگلیاں ڈالی حلق، اور جو وہ تھوڑے سے حلوے کا کچھ تھوڑا اندر پہنچ جائے کو فوراً باہر نکال دیا، اور اس کے بعد میں کہتی ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے، ہند کا بیٹا یہ چاہتا ہے کہ ہمارے دل سے ہمارے مولا کی محبت دور ہو جائے، اس کی محبت پیدا ہو جائے۔ ارے یہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ ہم امیر المومنین کے چاہنے والے ہیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ امیر المومنین کے چاہنے والے جو ہیں وہ کوئی بھی ایسی حرام چیز بچاؤ، کہیں ایسا نہ ہمارا عقیدہ خطرے میں پڑ جائے، ہمارا ایمان کمزور ہو جائے۔ اور یہ صرف بات جو ہوتی ہے وہ تمناؤں سے نہیں ہوتی۔ مولا علی علیہ السلام نے چاہا کہ اللہ مجھے ایک بیٹا دے جو کربلا میں حسین کے کام آئے، تو پھر شادی بھی اسی حساب سے کی، تربیت بھی ویسی کی۔ امام حسن اپنے بھائی حسین سے بہت محبت کرتے ہیں، اور یہ احساس رہتا ہے میرا حسین کربلا میں تنہا ہوگا، میں تو نہیں ہوں گا، نصرت کون کرے گا؟
لہذا بچوں کی تربیت ایسے کی کہ اگر کربلا میں حسن نہ ہو تو جب قاسم میدان میں جائے تو لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ جو آ رہا ہے یہ نام کا قاسم ہے لیکن کردار کا حسن ہے. ہاں عزیزانو، آپ ہمارا ہو گئے. کیسی تربیت ہے کہ بڑے بڑے لوگ اگر معلوم ہو جائے جان چلی جائے گی تو فوراً اپنے قدم پیچھے کھینچ لیتے ہیں. لیکن جناب قاسم کا جو سن ہے، میں نے باتیں کی نوجوانوں کے لیے بات کیوں کی کہ ہم ایک نوجوان کا ماتم کرنے کے لیے جمع ہو. 13-14 سال کا سن، اور اس کے بعد جب شب عاشور امام حسین علیہ السلام نے اصحاب سے کہا چلے جاؤ، شمع گل کر دی، نہیں گئے، گفتگو ہوتی رہی. اس کے بعد میں اب جناب قاسم نے پوچھا کہ چچا کیا اس محضر شہادت میں جو شہداء کی لسٹ ہے، یعنی جو آپ کے جو پیش نظر ہے، آپ جانتے ہیں کون کون شہید ہوگا، اس میں میرا نام بھی ہے؟ امام حسین نے یہ نہیں کہا کہ ہاں نام ہے. یعنی اکثر یہ ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ نوجوان ہے، جوش میں چلے گئے. امام بتانا چاہتے ہیں میرا قاسم میدان میں جوش میں نہیں جا رہا ہے بلکہ ہوش میں جا رہا ہے، اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے. بھلے ہی ابھی 13 سال کا سن ہے. کہا بیٹا یہ بتاؤ کہ تمہارے نزدیک موت ہے کیسی؟ جناب قاسم نے جواب دیا، کیا کہا کہ چچا میرے نزدیک موت شہد سے زیادہ شیریں ہے. یعنی عربوں میں مٹھاس کے لیے، سویٹنس کے لیے شہد سے زیادہ بڑی کوئی مثال نہیں ہو سکتی. اب جب اتنا سنا تو اس کے بعد امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بیٹا قاسم کل تم بھی شہید کیے جاؤ گے اور تمہارا بھیا علی اصغر بھی شہید ہوگا. جناب قاسم نے جب اپنا نام سنا تو خوش ہو گئے، لیکن جب علی اصغر کا نام سنا تو تڑپ گئے. تڑپ کے پوچھا چچا کیا اشقیاء خیموں کے اندر داخل ہو جائیں گے؟ آپ ذرا خدا آپ کو غم محمد و آل محمد علیہ السلام کے علاوہ کسی غم میں نہ رلائے. ذرا آپ یہ سوچئے کہ 13 سال کے بچے کی غیرت کا یہ عالم ہو کہ بیٹھا ہوا بچہ کھڑا ہو جائے اور یہ کہے چچا کہ اشقیاء خیمے کے اندر آ جائیں گے. تو وہ امام زین العابدین علیہ السلام جب اس نے اشقیاء کو خیموں کے اندر داخل ہوتے ہوئے دیکھا ہوگا، سکینہ کے لگتے ہوئے تماچوں کو دیکھا ہوگا، پھوپھی زینب کی چھنتی ہوئی چادر کو دیکھا ہوگا، امام کے دل پر کیا گزری ہوگی؟ جزاکم ربکم ارباب ازہا آزادارو. اب عاشور کا دن آ گیا. جناب قاسم ماں نے رات میں کہا تھا بیٹا دیکھو میں پہلے ہی شوہر کے سائے سے محروم ہو چکی ہوں. میرے لال کربلا میں کل قاسم بھی تم ہو، حسن بھی تم ہو. اپنے ماں کی دودھ کی آبرو رکھ لینا. اب جناب قاسم جا رہے ہیں مولا حسین کے پاس، اجازت دے دیجئے. امام انکار کر دیتے ہیں. اصرار بڑھا اور امام نے کہا نہیں میرے لال تم میرے بھائی کی نشانی ہو، میں تمہیں مرنے کی اجازت کیسے دے سکتا ہوں؟ تو اب اس کے بعد جناب قاسم ایک مرتبہ وہاں سے چلے اور چلنے کے بعد ایک جگہ بیٹھ گئے اور یاد آیا کہ بابا نے کہا تھا کہ میرے لال میں تمہارے بازو پر یہ تعویذ باندھ رہا ہوں. اے میرے بچے جب کوئی سخت وقت آ جائے، جب کوئی بڑی مصیبت آ جائے تو اس تعویذ کو کھول کے پڑھ لینا. جناب قاسم نے کہا اس سے بڑی مصیبت اور کون سی ہوگی؟ فوراً تعویذ کو کھولا اور تعویذ کو کھول کے اب جو پڑھنا شروع کیا. کیا لکھا ہوا تھا میرے لال قاسم؟ جب تم میرا یہ خط پڑھ رہے ہوگے تو میرا ماجایا حسین دشمنوں کے نرغے میں ہوگا. اے قاسم کربلا میں موجود نہیں ہوگا. میری طرف سے اپنی جان کو میرے بھائی حسین پر قربان کر دینا. اور اے بھیا حسین قاسم کو میری طرف سے میدان جنگ کی اجازت دے دینا. آزادار جناب قاسم نے خط کو پڑھا. ایک مرتبہ دوڑے ہوئے امام حسین کے پاس آئے اور آنے کے بعد میں کہا
آقا ذرا اس خط کو تو پڑھ لیجئے۔ امام نے خط کو ہاتھ میں لیا، بھائی کی تحریر کو دیکھا، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ اے قاسم، یہ خط لے کر آئے ہو یا موت کا پروانہ لے کر آئے ہو؟ بھائی یاد آ گیا، امام گریہ کرنے لگے۔ مولا حسین رو رہے ہیں، لیکن روایت کہتی ہے کہ اب بھی امام حسین علیہ السلام جناب قاسم کو اجازت نہیں دیتے۔ تو اب قاسم نے کیا کیا؟ جناب قاسم آگے بڑھے اور امام حسین کے ہاتھوں کو چومنے لگے۔ ارے بچہ اس طریقے سے تڑپ تڑپ کے امام کے ہاتھوں کو چوم رہا تھا، حسین نے بچے کو سینے سے لگایا، اور سینے سے لگانے کے بعد اب حسین نے گریہ کیا۔ روایت کہتی دونوں اتنا روئے کہ زمین پر غش کھا کے گر گئے۔ دونوں اتنا روئے کہ غش کھا کے زمین پر گر گئے۔ اے عزادارو، جب کسی کو غش آتا ہے اسے پانی کے چھینٹے مارے جاتے ہیں۔ آؤ مولا حسین کے چہرے پر پانی کے چھینٹے لگاؤ۔ ارے پانی کہاں ہے؟ سکینہ پیاسی ہے، پانی کہاں ہے؟ اصغر پیاسا ہے۔ اس کے بعد اب امام کہتے ہیں اچھا بیٹا قاسم جاؤ، خدا حافظ۔ لیکن جب امام تیار کر رہے ہیں تو اب جناب قاسم اتنے چھوٹے ہیں، کون سی زرہ پہنائیں؟ کوئی زرہ جناب قاسم کے حساب کی کوئی زرہ نہیں تھی، اور اس کے بعد خود کون سا پہنائے؟ چھوٹا سا سر ہے، کون سی خود اس کے اوپر آئے گی؟ روایت کہتی امام نے ایک باریک سا کرتا پہنایا، ایک چھوٹا سا بابا رکھا، تحت الحنک کو گرا دیا، جاؤ بیٹا قاسم۔ لیکن اب روایت کہتی ہے کہ جناب قاسم چونکہ اتنے چھوٹے ہیں، امام نے اپنی گود میں اٹھا کے اور اس کے بعد گھوڑے پر سوار کیا۔ جب گھوڑے پر سوار کیا تو اب جناب قاسم کے قدم رکاب تک نہیں جا رہے ہیں، قاسم کھڑے ہو گئے۔ امام نے کہا جاؤ بیٹا، اپنے قدموں سے موت کی طرف جا رہے ہو۔ ہاں زادارو، جناب قاسم چلے گئے۔ آؤ پرسا دو، جناب ام فرما کو پرسا دو، ارے اس اپنے مظلوم امام کو پرسا دو جس کے جگر کے ٹکڑے ہو گئے تھے۔ مولا حسن کو پرسا دو، امام حسین کو پرسا دو، جناب زہرا کو پرسا دو۔ جناب قاسم گئے، اور اس کے بعد اب جب مقابلے کے لیے جناب قاسم پہنچے، ادھر سے مقابلے کے لیے لوگ آنا شروع ہوئے۔ جناب قاسم نے کہا بھیجو، جو کوئی تمہارے سامنے بڑا سے بڑا سورما ہو اسے بھیجو۔ ایک مرتبہ ارزق شامی سے کہا گیا کہ تو جا مقابلے کے لیے۔ ارزق کہتا ہے کیا بات کر رہے ہو، میں اتنا بڑا بہادر، میرا اتنا بڑا نام، اس بچے کے مقابلے میں جاؤں؟ یہ میری توہین کی بات ہے، میں اپنے یہ بیٹے کو بھیج رہا ہوں۔ ایک بیٹے کو بھیجا، جناب قاسم نے قتل کر دیا، دوسرے کو بھیجا، قتل کر دیا، چاروں بیٹے قتل ہو گئے۔ اب ارزق چلا۔ عزیزانو سنو، توجہ کے ساتھ سنو، اللہ آپ کے بچوں کو سلامت رکھے، جناب قاسم کے صدقے میں آپ کے نوجوان سلامت رہے۔ ایک مرتبہ اب جب ارزق چلا، اتنا بڑا پہلوان تھا، مغرور تھا، تکبر کے ساتھ، گھمنڈ کے ساتھ، ہاتھی کی طریقے سے چلا۔ امام حسین نے دیکھا، ایک مرتبہ امام چلے خیمے کے قریب، در خیمہ پر آئے، بھابی ام فرما، میں نے قاسم کو میدان میں شہید ہونے کے لیے بھیجا ہے، لیکن میں نہیں چاہتا کہ میرا بچہ اس ظالم کے ہاتھوں سے قتل ہو۔ ارے دعا کرو، اللہ قاسم کو اس ظالم کے اوپر فتح دے دے۔ جناب ام فروا نے دعا کی، جناب قاسم نے ارزق کو قتل کر دیا۔ اب اس کے بعد عمر سعد کہتا ہے اس کی عمر کو نہ دیکھو، ارے یہ علی کا پوتا ہے، چاروں طرف سے حملے کرو۔ چاروں طرف سے حملے ہونے لگے، جناب قاسم جنگ کر رہے ہیں، جدھر چلے جاتے ہیں فوجیں ہٹ جاتی ہیں۔ ایک مرتبہ جناب قاسم کے جوتے کا تسمہ ٹوٹا، جناب قاسم نے نالین کے تسمے کو باندھنا شروع کیا۔ ارے ظالم پیچھے سے آیا، سر پر تلوار ماری، جناب
قاسم زمین پر آئے، آواز دی چچا میری مدد کے لیے آئیے۔ اے عزادارو، جو منظر کربلا میں جناب قاسم کی آواز پر امام حسین کا تھا وہ عجیب منظر تھا۔ امام چلے اور اس طریقے سے چلے، آستینوں کو پلٹا، اے ظالم تو نے میرے بچے کو دھوکے سے مارا، اے ظالم تو نے میرے بچے کو دھوکے سے مارا ہے۔ امام نے ایک مرتبہ اس ظالم پر حملہ کیا، اس نے کہا مجھے حسین سے بچاؤ، ارے ادھر کی فوجیں ادھر، ادھر کی فوجیں ادھر، ارے زندگی میں جناب قاسم پامال ہو رہے ہیں، گھوڑوں کی ٹانپیں جناب قاسم کے بدن پر آ رہی ہے۔ اور اس کے بعد جب امام پہنچے اور ایک مرتبہ امام فرماتے میرے لال مجھے معاف کرنا، تو نے حسین کو اس وقت بلایا تھا لیکن حسین اب آیا ہے، تجھے پامال کر دیا گیا۔ امام رو رہے ہیں، ارے چاہتے ہیں کہ جناب قاسم کے لاشے کو اٹھائے، لیکن جہاں پر ہاتھ لگاتے ہیں جسم کا ٹکڑا امام کے ہاتھوں میں آنے لگتا ہے۔ ایک مرتبہ ابا کو زمین پر پھیلایا، قاسم کے لاشے کو رکھا، لاشے کو لے کر آئے، بھابھی ام فرما لو تمہارا قاسم شہید ہو گیا۔ ارے بیویوں نے دیکھا حسن کی نشانی خاک میں مل گئی، کوہرام برپا ہوا، واہ محمدہ واہ علیہ واہ قاسمہ واہ مصیبت۔